تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین سردار ہیں جنت کے، چاہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں چاہے وہ کھڑے ہوئے ہوں۔ رسول خدا کا یہ ارشاد کہ جس میں رسول خدا نے یہ ارشاد فرمایا کہ چاہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں چاہے وہ کھڑے ہوئے ہوں، یعنی ہر حالت میں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جنت کے سردار ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اگر ہم تفسیر میں دیکھیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ رسول خدا نے جب یہ کہا کہ چاہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں چاہے وہ کھڑے ہوئے ہوں، بیٹھنے سے مراد صلح ہے کہ جسے زمانہ صلح امام حسن علیہ السلام کہتا ہے، اور بیٹھنے سے مراد امام حسین علیہ السلام کا کربلا جانا ہے۔ یعنی امام حسن علیہ السلام بھی جنت کے سردار ہیں اور امام حسین علیہ السلام بھی جنت کے سردار ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کا حلم ایسا کہ زمانے نے ان کو امام صابر کہا، مولا کا صبر ایسا کہ جس کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ اگر کوئی آپ کے خاندان کی کسی فرد کو آپ کے سامنے برا بھلا کہے تو شاید تلوار نکال کر اس کا سر قلم کر دینا آسان ہو، لیکن ضبط کر لینا اپنے غصے کو اور ماتھے پہ شکن تک نہ آئے، ایسا کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب زمانے نے اپنی نگاہ کو پھیرا اور لوگ امام حسن علیہ السلام کے سامنے مولا کائنات کے بارے میں کچھ برے الفاظ کہتے تو ایک مرتبہ ضبط کرتے ہوئے امام حسن علیہ السلام وہاں سے آگے گزر جاتے۔ تاریخ نے ہمیں وہ مناظر بھی دکھائے کہ جب کوئی مسافر ہے جو جانتا ہی نہیں کہ سامنے کون سی عظیم شخصیت جنت کے سردار کھڑے ہوئے ہیں اور ایسے عالم میں مولا کائنات کے بارے میں کچھ برے الفاظ بیان کر رہا ہے، تو ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام اسے یہ کہتے ہیں، اے شخص یقیناً تو مسافر ہے، اگر تیرے پاس اچھی سواری نہیں تو تو حسن سے وہ سواری لے لے، اگر تیرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تو تو حسن سے کچھ کھانے کو بھی لے لے، اگر تیرے پاس زیادہ راہ نہیں تو تو مجھ سے پیسے بھی لے لے۔ یعنی امام حسن کا صبر کا یہ عالم، کہ امام حسن کی شجاعت کی مثال ہمیں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب امراء قیس مدینہ تشریف لاتے ہیں اور امراء قیس اپنے ساتھ اپنی 2 بیٹیوں کو بھی لاتے ہیں، 2 شہزادیوں کو بھی لاتے ہیں، اور مولا کائنات سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی بڑی صاحبزادی کا عقد امام حسن علیہ السلام سے کر دوں اور چھوٹی صاحبزادی کا عقد چھوٹے شہزادے امام حسین علیہ السلام سے کر دوں۔ معروف ہے کہ بڑی صاحبزادی کہ جن کو زمانہ جناب ام فروہ کے نام سے جانتا ہے، مادر قاسم کے نام سے جانتا ہے، اور جناب ام رباب جو جناب ام فروہ کی سگی بہن ہیں اور جناب امراء قیس کی شہزادی ہیں، ان کا عقد امام حسین علیہ السلام سے پڑھایا گیا۔ جناب ام فروہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا قاسم 3 سال کا ہو گیا تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب میں حجرہ امام میں داخل ہوئی اور میں نے دیکھا کہ میری نظروں کے سامنے ایک لگن موجود ہے کہ جس لگن میں امام حسن علیہ السلام کے جگر کے 72 ٹکڑے موجود ہیں۔ یہ ایسا عالم ہے کہ جناب زینب موجود ہیں، گریہ کر رہی ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی گریہ کر رہے ہیں۔ ایسے میں ام فروہ کو امام حسن علیہ السلام اپنے پاس بلاتے ہیں اور ایک نوشتہ تحریر کر کے یہ کہتے ہیں،
اے ام فروا اسے میرے اس لال کہ جناب شہزادہ قاسم فقط 3 سال کے ہیں اس کے بازو میں باندھو، اور جب بھی میرے بھائی پہ کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جو میرا بھائی آدھا کے چاروں طرف آدھا میں گھر جائے تو یہ تحریر حسین کو پیش کر دینا۔ وقت گزرتا رہا، امام حسن علیہ السلام کا یہ لال آغوش امام حسین میں پلتا رہا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی مدینے میں کوئی ایسا کپڑا آتا کہ جو نہایت ہی نرم و نازک ہوتا تو امام حسن علیہ السلام کے اس لال کے لیے امام حسین وہ لباس تحریر، یہ لباس تیار کرواتے۔ ویسے تو قاعدہ تھا بنی ہاشم کا کہ وہ ہمیشہ موٹا کھدر کا کپڑا ہی استعمال کرتے تھے لباس کے لیے، لیکن شہزادہ قاسم ایسے گل بدن تھے کہ ہمیشہ امام حسین نے جو سب سے زیادہ نرم و نازک ہوتا اسی کپڑے کا لباس تیار کرایا جاتا۔ وہ وقت بھی آ گیا کہ 28 رجب کو یہ کارواں چلنے لگا، امام حسین مدینے سے رخصت ہونے لگے۔ ایسے عالم میں جناب قاسم نے چند سفید پرندے پالے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ شہزادہ قاسم مدینے میں رہ جانے والے اپنے چچا جناب محمد حنفیہ کے پاس آ کر کہتے ہیں، اے چچا میں جا رہا ہوں اپنے چچا امام حسین کے ساتھ، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے یہ چند پالے ہوئے پرندے ہیں، اے چچا ان کا بہت خیال رکھیے گا، بس آپ یہ سمجھیے گا کہ یہ قاسم کی نشانی ہے۔ جناب محمد بن حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ کارواں رخصت ہو گیا، میں ہر روز ان پرندوں کو دانہ اور پانی دیتا، یہاں تک کہ ہلال محرم آسمان پر نمودار ہو گیا۔ عجیب مہینہ تھا کہ دل غم سے بھرا جاتا تھا۔ ایسے عالم میں دیکھ رہا تھا کہ قاسم کے جو پرندے تھے وہ بھی بہت بے چین تھے، یہاں تک کہ 7 محرم آ گئی۔ 7 محرم کو جب میں نے انہیں پانی دینا چاہا، 7 محرم کی شب ڈھل گئی، میں نے جا کر دیکھا کہ دانہ بھی جگہ پر موجود ہے اور پانی بھی جگہ پر موجود ہے۔ شاید پرندے یہ کہنا چاہتے ہوں کہ سن 61 ہجری کی 7 محرم ہے، اور یہ ایک ایسا دن ہے کہ جب حاکم وقت نے یہ اعلان کروایا ہے کہ پرندے تلک پئیں تو منع نہ ان کو کیجیو، پرندے تلک پئیں تو منع نہ ان کو کیجیو، پر زہرا کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ 7 محرم نمودار ہو گئی اور قیام حسینی سے اعلیٰ تش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ ایسے عالم میں ہر کوئی پریشان ہے، قیام حسینی کے اندر پانی کی ایک بوند نہیں، بچے پیاس سے نڈھال ہیں۔ شب عاشورہ آ گئی، ہر ماہ خیمے میں موجود ہے۔ ایسے میں جناب قاسم کی والدہ جناب ام فروا جناب قاسم سے یہ کہتی ہیں، قاسم کل قربانیوں کا دن ہے، قاسم بیوہ ماں کو شہزادی فاطمۃ الزہرا کے سامنے بروز محشر شرمندہ نہ کروانا۔ ایسا نہ ہو قاسم کہ تم خیمے میں بیٹھے رہ جاؤ اور تمہارا بھائی علی اکبر تمہاری زندگی میں میدان کارزار میں چلا جائے۔ یہ سن کے جناب قاسم بے چین ہیں، ایک مرتبہ خیمے سے باہر آ گئے۔ خیمے سے باہر آئے، امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو آتا دیکھا، بھائی کی نشانی ہے، ایک مرتبہ گلے سے لگا لیا۔ دریافت کرتے ہیں جناب قاسم، چچا کل بروز عاشورہ ہے، چچا مجھے سب سے پہلے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیں گے؟ فرمایا، اے قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تمہیں یہ چچا کس طرح سے اپنے ہاتھوں سے میدان کارزار میں بھیجے گا؟ کہا، چچا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ پر اور دین اسلام پر قربان ہو جاؤں۔ مولا دریافت کرتے ہیں، اے قاسم کیا ہمیں ایک سوال کا جواب دو گے؟ جناب قاسم کہتے ہیں، چچا ضرور۔ فرمایا، اے میرے لال تم موت کو کس طرح سے پاتے ہو، کیسا پاتے ہو؟ فرمایا جناب قاسم نے، اے میرے چچا میں اس موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں۔ شب عاشورہ ڈھل گئی، روز عاشورہ نمودار ہو گیا۔
کبھی حبیب نے مظاہر کا لاشا لے کر امام حسین خیمے میں آئے تو کبھی جناب رقیہ بنت علی کے لال کے لاشیں لے کر خیمے میں آئے۔ 72 شہداء کے لاشیں ہیں، امام حسین لے کر آ رہے ہیں۔ ایسے عالم میں بار بار جناب قاسم چچا کے پاس جا کر کہتے ہیں چچا مجھے بھی اجازت دیجئے، جناب قاسم کو اجازت نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ بی بی ام فروا قاسم کا ہاتھ تھام کر آتی ہیں اور کہتی ہیں اے حسین کیا اس بیوہ بھاوج کا یہ ناچیز ہدیہ قبول نہ کرو گے؟ کہا اے بھابی جان میں کس طرح سے اپنے یتیم بھتیجے کو میدان کارزار میں جانے کی اجازت دوں؟ ایک مرتبہ جناب ام فروا نے جناب قاسم کے بازو سے اس تعویذ کو کھولا، امام حسن کا وہ تعویذ، امام حسن کی لکھی ہوئی وہ تحریر جیسے ہی امام حسین کے ہاتھ میں آئی، بھائی کو بھائی کی محبت یاد آ گئی۔ اس تعویذ میں یہ درج تھا اے حسین مجھ ناچیز کا یہ ہدیہ قبول کرو۔ ایک مرتبہ بھائی کی وصیت تھی، بھائی نے بھائی کی اس وصیت کو پورا کیا اور میدان کارزار میں بھیج دیا۔ اذان محترم آپ سب یہ جانتے ہیں کہ جب ماں نے بیٹے کو خیمے سے رخصت کیا تو قاسم قاسم تھا، وہی قاسم جب گھوڑے پر سوار ہوا تو قاسم تھا، ماں جاتا دیکھ رہی تھی تو قاسم تھا، لیکن وہی قاسم جب میدان کارزار میں پہنچا ہے اور جنگ کرنے کے بعد وہ جوہر دکھائے کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ پسر سعد یہ کہتا ہے ارے تمہیں معلوم نہیں یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، تم نہیں جانتے یہ حسن کا بیٹا ہے، اسے چاروں جانب سے گھیر لو۔ ایسے عالم میں پیر کا تسمہ ٹوٹا، رکاب سے بیر باہر نکلا اور 700 گھوڑے تھے۔ وہی قاسم جو جب میدان کارزار میں آیا تو قاسم تھا، لیکن جب زین سے زمین پر گرا تو قاسم قاسم نہ رہا بلکہ تقسیم ہو گیا۔ ارے حسین نے بھائی کے اس لال کی آخری صدا سنی، اے امو جان میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ امام حسین تیزی سے دوڑتے ہوئے میدان کارزار میں آئے، یہاں سے وہاں تک دیکھا، امام حسین کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ ایسے عالم میں امام حسین کہتے ہیں اے میرے لال قاسم تیرا چچا میدان میں آ گیا، اے قاسم مجھے آواز دے، اے میرے لال تو اس وقت کہاں ہے؟ ارے امام حسین کو کوئی آواز نہیں آتی۔ ایسے میں امام حسین یہ کہتے ہیں اے قاسم امام وقت یہ کہہ رہا ہے اے میرے لال تو کہاں ہے؟ ارے تاریخ یہ بتاتی ہے، ارے جناب قاسم کی پامال شدہ لاش کے ٹکڑے فضا میں بلند ہو کے کہہ رہے تھے چچا ہمارا آخری سلام، امام ہمارا آخری سلام۔ اس عالم بے کسی میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی ابا کو زمین پر بچھایا۔ ارے جتنے ٹکڑے امام حسین علیہ السلام کو جناب قاسم کے مل سکے امام حسین نے ابا کے دامن میں جمع کر لیے، اور پھر امام حسین اس طرح سے خیمے کی جانب چلے ہیں جیسے کوئی مزدور ارے پشت پر وزن لاد کے چلتا ہے۔ امام حسین خیمے میں داخل ہو گئے، ارے ماں بے قرار تھی، ام فروا آگے بڑھی، ام فروا کو دکھائی نہ دیا، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کی اے مولا صبح سے دیکھ رہی ہوں جو بھی شہید میدان کارزار میں جاتا ہے آپ اس کا لاشا لے کر آتے ہیں، مولا کیا مجھ ناچیز کے ارے بیٹے کا لاشا میدان کارزار سے نہ لائے؟ ارے جناب امام حسین نے یہ کہہ کر جناب قاسم کی لاش کی وہ گٹھری کھول کے ماں کے سامنے رکھ دی۔ اے بھابی جتنا قاسم مجھے مل سکا اتنا قاسم میں میدان سے لے آیا ہوں، اور جتنا قاسم میں نہ لا سکا وہ تمام کے تمام گھوڑوں کے سم لے گئے۔